شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد شام غریبہ کی قیامت ٹوٹی۔ 11 محرم کو شمر ذوالجوشن نے امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا، اب تمہیں عورتوں اور بچوں سمیت دربار ابن زیاد میں چلنا ہوگا جو کوفہ میں ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، میں ثانیہ زہرا سے عرض کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے پھوپھی سے عرض کی، زینب بنت علی کو جلال آ گیا، لیکن فوراً بھائی کی وصیت یاد آ گئی۔ سر جھکا کر کہا، بیٹا ہر مصیبت برداشت کروں گی۔ پھر روانگی کا بندوبست شروع ہو گیا۔ بے محمل و عماری کے ناکوں پر سربرہنہ مخدرات عصمت و طہارت سوار کی گئی، سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا اور شہداء کے لاشوں کو زمین گرم پر چھوڑ کر قافلہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ بازار کوفہ میں داخلہ کے وقت حضرت زینب عالیہ نے کی فریادی آواز کو ماندہ کرنے کے لیے باجوں کی آواز تیز کرا دی گئی۔ بروایت حضرت زینب عالیہ نے ماتم شروع کر دیا، پھر ان کے ہاتھ پس گردن باندھ دیے گئے۔ کوفہ میں داخلہ ہوا۔ بازار کوفہ میں حضرت زینب عالیہ نے خطبہ دیا۔ دارالامارہ کے دروازے پر سر مسلم بن عقیل علیہ السلام کا لٹکا ہوا دیکھا۔ جب قافلہ جس وقت بازار کوفہ میں سے گزر رہا تھا تو تماشائیوں کے مجمع کثیر میں سے ایک کوفی آگے بڑھ کر جناب زینب سلام اللہ علیہا کے اونٹ کے قریب آیا اور آ کر جناب زینب عالیہ کی خدمت میں یوں عرض گزار ہوا، اے سخی کی بیٹی، اے ثانیہ زہرا، اے مشکل کشا کے لخت جگر، مجھ خاکسار کی مشکل آسان فرمائیے۔ میں سخت پریشان حال ہوں، مقروض ہوں، مفلسی نے مجھے ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ آپ سخی بنت سخی ہیں، میری مدد فرمائیے۔ تماشائی عورتیں جو ایک مکان کے چھبے پر بیٹھی ہوئی اسیروں کو حقارت سے دیکھ کر خوش ہو رہی تھی، ہنس کر بولی، اے کوفی، وہ شخص جو خود قید میں ہو تیری کیا مدد کر سکتا ہے؟ شکر ہے آج زینب بنت علی ہماری اسیر ہے۔ یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی کو جلال آ گیا۔ فوراً سر کو جھٹک کر بولی، اے قوم نابکار، کیا تم نے ہمیں مجبور سمجھ رکھا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں، ہم تو ہر وقت اپنے خالق حقیقی کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم اہل بیت رسول مقبول ہیں، ہمیں دنیا کی کسی شے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں قید و بند کی مصیبت میں دیکھ کر کہکے لگانے والوں، ہماری سخاوت کربلا کی جلتی ریت پہ دیکھو۔ کل روز قیامت اپنے رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب وہ سوال کریں گے میری عزت کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ کیا یہی اجر رسالت ہے کہ ان کے بیٹوں کو بھوکا و پیاسا ذبح کر ڈالا اور ان کی مظلوم و بے کس بیٹیوں کو بے کجاوا اونٹوں پر ننگے سر قید کر کے شہر بشہر پھرایا گیا؟ اے مغرور قوم، تم نے 1000 بار آزمایا لیکن قائل نہیں ہوئے۔ قوم اشقیاء، آج ہمیں ننگے اور کھلے سر دیکھ کر خوش ہو رہی ہو اور طعنہ و تشنیع کر رہی ہو۔ تمہیں اپنے انجام کی کچھ خبر نہیں۔ گھبراؤ نہیں، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے اور تمہیں اپنی گستاخی کا مزہ چکھنا ہوگا۔ پھر حاجت مند کی طرف منہ کر کے فرمایا، بی بی زینب عالیہ نے فرمایا، اے کوفی، تو نے مجھے ایسے وقت میں سخی بنت سخی کہہ کر پکارا ہے جب دنیا ہمارے مخالف ہے، لہذا آ میرے اونٹ کے قریب آ۔ جب میرا اونٹ اپنا پچھلا قدم اٹھاتا جائے تو اپنی خواہش کے مطابق زمین سے زر و جواہر اکٹھے کرتا جا، اور جب تک تیرا دل سیر نہ ہو یہ زمین بے بہا خزانہ اگلتی رہے گی، اٹھاتے جا۔ پس جیسے ہی کوفی کی نظر زمین پر پڑی وہ سکتہ میں آ گیا، کیونکہ اونٹ بی بی زینب عالیہ کا جیسے جیسے قدم اٹھاتا جاتا تھا زمین خزانے اگلتی جا رہی تھی۔ وہ حیران تھا اتنا خزانہ لے کر کیا کرے گا کہ اتنے میں یکلخت وہ سر پیٹتا ہوا دوڑا اور چلایا، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے سخی کی بیٹی، اے ثانیہ زہرا، اے مشکل کشا کی لخت جگر، مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھائیے۔ پس وہ مسلمان ہو کر محبان محمد و آل محمد میں شامل ہو گیا۔ دوسری طرف ابھی یہ قافلہ آگے بڑھا ہی تھا کہ جناب زینب عالیہ کی دعا قبول ہوئی
اور مکان کا چھبا جس پر مغرور عورتیں بیٹھی تھی دھڑم سے زمین پر آ گرا اور تمام کوفی عورتیں واصل جہنم ہو گئی۔